خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، پاک سبت کے لیے، ان لمحات کے لیے۔ آج کا جو حوالہ ہے وہ دوسرا کرنتھیوں اور اس کا چوتھا باب ہے، اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ کو ہم پڑھیں گے کلام خدا میں سے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مٹی کے برتنوں میں قیمتی خزانہ۔ کیا ہے ٹاپک؟ مٹی کے برتنوں میں قیمتی خزانہ۔ یہ حوالہ پھر میں اناؤنس کر دوں، دوسرا کرنتھیوں چوتھے باب کی 7ویں آیت مقدسہ۔ غور سے سنیں خدا کے کلام کو۔ جی، خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ بہت شکریہ۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنا جانے پر خداوند کی برکت، سب کہیں آمین۔ مٹی کے برتنوں میں قیمتی خزانہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی مٹی کے معمولی برتن میں کوئی قیمتی چیز رکھے؟ نہیں رکھے گا۔ انسان بشر ہمیشہ قیمتی چیزوں کو چھپا کر، سنبھال کر، احتیاط کے ساتھ بڑے کیئرفلی رکھتے ہیں تاکہ قیمتی چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ آرڈنری عام چیزوں کو تو ہم کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بارے میں لاپرواہ بھی ہو جاتے ہیں، غیر ذمہ دار بھی ہو جاتے ہیں، انہیں کھونے کی ہمیں کوئی پریشانی یا فکر نہیں ہوتی۔ لیکن جو قیمتی چیزیں ہیں ان کے لیے ہم ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ خدا نے مٹی کے برتنوں میں قیمتی خزانہ رکھا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ ہیلیلویا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا ہے، آمین۔ اور اس نے قیمتی خزانے کو مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ کام، یہ عظمت، یہ جلال، یہ حشمت، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں ہماری بڑائی نہ ہو بلکہ ہمارے خدا کی تمجید ہو کہ وہ ہم میں رہ کر اپنا کام کرتا ہے، آمین۔ یہ بات پولس رسول نے واضح کی ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت، کس سے زیادہ؟ یعنی کئی دفعہ خدا ہمارے ذریعے سے، ہمارے وسیلہ سے، تھرو اس بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں، ہم پرائیڈ میں، شیخی میں، تکبر میں آ جاتے ہیں کہ شاید یہ ہماری طرف سے ہے، شاید ہم میں کوئی خوبی ہے۔ پولس رسول یہ بات ہم پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے ہمارے اندر بہت ساری بلیسنگز، بہت ساری خوبیاں، بہت ساری اچھائیاں رکھی ہیں، لیکن ہم سٹل مٹی کے برتن ہیں۔ ہم کبھی اس بات پر فخر نہ کریں کہ جی میں زیادہ اچھا ہوں، میں زیادہ لائق ہوں، یا میری تعریفیں کی جائیں، میری تعریف لوگوں میں کی جائے، میرے بارے میں بتایا جائے لوگوں کو کہ اے بندہ بڑی شیب ہے، اے بندہ بڑی شیب ہے۔ تے ساڈی ایک بری عادت ہے کہ سانو اپنی تعریفاں سنن دی عادت پئی ہوئی ہے، اور یہ بری ہے، یہ چنگی نہیں ہے۔ یہ جنوں بھی ہے نا، یہ چنگی عادت نہیں کہ اسی اپنی تعریفاں سننا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص آپ دیکھ لیں اپنی کانٹ چھانٹ پسند نہیں کرتا، کیونکہ کانٹ چھانٹ کا جو عمل ہے یہ ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں لگے پودوں کو باڑ کوئی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، جو اس کی برانچز ہوتی ہیں، اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، اس کو جب آپ کاٹتے ہیں، یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور جب اس عمل میں سے کوئی گزر جاتا ہے تو پھر وہ اس کی شیپ بن جاتی ہے، اس کی ایک شیپ اس کو مل جاتی ہے اور اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم سب کی کلام میں سے کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے تو ہم سب خوبصورت ہو جاتے ہیں، لکنگ گڈ، اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ خدا نے
مٹی کے برتنوں میں قیمتی خزانہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آنکھیں کھل جائیں کہ یہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے تو پھر آپ غیر معمولی شخصیت بن سکتے ہیں۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر خدا نے کون کون سی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، کون کون سے کرشمے، کرامات، عجیب کام، ونڈرز، معجزے، شفائیں، خوبصورت آواز، ساز بجانا، کلام سنانا، میڈیا کے ذریعے سے خدمت، پرستش کے ذریعے سے خدمت، مختلف طریقوں سے خدا نے ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں، کوالٹیز، بلیسنگز رکھی ہوئی ہیں اگر ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بے شمار لوگ ایسے ہی اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں، اسپرچل سائٹ نہیں ہے ان کے پاس، روحانی بصیرت نہیں ہے ان کے پاس۔ اسپرچل بلائنڈنس کے سبب سے لوگ روحانی اندھے پن کی وجہ سے جو خدا نے ہمارے اندر اپنی بلیسنگز رکھی ہوئی ہیں ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اور دوسری ان لوگوں کی قسم ہے جو ان بلیسنگز کی قدر ہی نہیں کرتے، ان کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے۔ جیسے عیساؤ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ایک وقت کے کھانے کے عوض اس نے کیا کیا؟ اپنے پہلوٹھوں نے کہا کہ قدر ہی کوئی نہیں، قدر ہی کوئی نہیں، انہوں قدر ہی نہیں ہے کہ تجھے خدا نے، میں نے بتایا تھا یعقوب کے بارے میں کہ یعقوب کا دل بہت اچھا تھا، خوبصورت تھا، ہمبل ہارٹ تھا، وہ ہی واز ہمبلڈ، وہ بڑا فروتن شخص تھا، وہ اپنی ماں نہ بھانڈے بھی صاف کرا دیندا سی، گھر چ جھاڑو بھی پھیر دیندا سی، جدوں ماں کھانا بناندی سی لسن پیاز چ بھی چھلن چ مدد کر دیندا سی۔ کئی ویکھے بڑے ناڈو ہوندے نے گھر چ، وہ گھڑے چ پانی پونی بھی نہیں پا کے پیندے، وہ کہندے نے تو ہی مینوں دینا ہے، یا ماں نے دینا تو یا بڈھی نے دینا، تے جے نہ دین تو پھر انہاں دی بیچاریاں دی کمبختی آ جاندی۔ تو ان کے لیے یہ میسج ہے کہ یعقوب گھر کے کاموں میں اپنی ماں کی مدد کرتا تھا اور خدا نے آج اسے اسرائیل بنا دیا ہے، اس کی حلیمی اور فروتنی اور درست دل کی وجہ سے۔ عیساؤ پرائیڈ رکھنے والا، شکاری، وحشی، اور ایسے جانوروں کو بھی پکڑ لیتا تھا جن کو خدا نے کھانے سے منع کیا تھا، وہ کہتا سی جائز ہے، اج بھی لوگ کہتے ہیں جائز ہے، سب کچھ ہی جائز ہے، لیکن خدا نے اسے ریجیکٹ کر دیا، خدا نے اسے رد کر دیا، کیونکہ وہ اپنے بلاوے اور اپنی نعمت کی بے قدری کرتا تھا، اس کے نزدیک ردی تھا۔ یہ کئی دفعہ ہم چیزوں کو ردی سمجھتے ہیں لیکن خدا انہی چیزوں کو ہماری برکت کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے یعقوب کے ساتھ جب ریسلنگ ہوئی ہے، خدا کے ساتھ اس کا دنگل ہوا ہے، تو وہ سمجھ رہا تھا یہ ایسے ہی کوئی معمولی شخص ہے جس نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے، لیکن جب اسے علم ہوا کہ یہ تو خدا ہے، اور اس لیے اس نے اس جگہ کا نام فینیل رکھا، یعنی میں نے خدا کو روبرو دیکھا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اب خدا نے جب اس کے ساتھ ریسلنگ کی، وہ سمجھ رہا تھا یہ ایسے ہی ہے۔ اس جگہ پر جو پالوس رسول بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے، اور پہلا میرا پوائنٹ تھا کہ اگر ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ ہمارے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم دنیا کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں، ہم حالات کو بدل سکتے ہیں، ہمارے اپنے حالات بھی اور ہمارے ارد گرد کے حالات بھی تبدیل ہو سکتے ہیں اگر ہمیں پتہ چل جائے۔ کلیسیا کو سمجھ نہیں آ رہی، چرچ کو سمجھ نہیں آ رہی،
ہم صرف محدود لمیٹڈ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ظاہری طور پر یا ہماری پہنچ یا ہماری ریچ میں ہے، ہم صرف اس کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر یسوع مسیح نے جب 5 روٹی اور 2 مچھلیوں پر برکت ڈالی، جب تک وہ چیزیں اس بچے کے ہاتھ میں تھیں، 5 روٹی اور 2 مچھلیاں، وہ صرف اس کے لیے یا شاید کوئی ایک آدھا اور بندہ کھا سکتا تھا، لیکن جب وہ چیزیں یسوع کے ہاتھ میں آ گئیں، وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اس کو ہزاروں نے کھایا ہے اور ٹکڑے بھی بچ گئے ہیں، اور لگے وہ ساتھ لے گئے. کیا کیا؟ ضائع نہیں کیا. آپ بھی کھانے کو ضائع نہ کیا کریں. آپ بھی کھانے کو ضائع نہ کیا کریں پلیز. شادی بیاہ پر بھی جائیں، ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਨਿਉਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2000 ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ 200 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ. ਉਸਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖیں. ਉਹ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਓ ਖਾਓ ਨਿਉਂਦਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰੀ ਆਏ ਹੋਏ हैं. नहीं नहीं, ऐसे ना किया करें. कलाम में लिखा है वो 12 टुकड़ों के जमा किया और मेरा ईमान है कि शागिर्द लोगों को दिखाते होंगे यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत डाली. वो गवाही होगी, वो गवाही होगी. जैसे कहीं मौजज़ा हो जाए तो लोग कहते जी है देखो साढ़े को सबूत है, और वो उन टुकड़ों को दिखाते होंगे कि ये देखो ये सबूत है कि यीशु ने हज़ारों को खिलाया. हम कई दफ़ा सिर्फ उन चीज़ों को देखते रहते हैं जो हमारे हाथ में है, हम उनको नहीं देखते जो खुदा के पास, खुदा के हाथों में हमारे लिए है. उन चीज़ों को ना देखें जो आपके हाथ में है, उसको देखें जो खुदा के हाथ में है, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है और वो सब कुछ आपके अंदर उसने रखा हुआ है. सिर्फ आपने पहचानना है. आपको पहचान होनी चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए. और जिसको पहचान हो गई है फिर उसके हालात पहले जैसे नहीं रहे, वो फिर बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं. चीज़ें बदल जाती हैं जब आपको पहचान मिल जाती है. अगर आपके पास 1000 रुपया है और आप बाज़ार में चले जाते हैं तो आप बड़े नडर बेबाक और बड़े आज़ाद होकर घूमे फिरेंगे. लेकिन अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपया है, को घर का कीमती सामान खरीदने के लिए आप बाज़ार गए हैं, तो आप बार बार अपनी पॉकेट को, बहनें अपने पर्स को चेक करेंगी. ऐसे ही है ना? कब चेक करते हैं? जब आपके पास खजाना होता है. अब कहते नहीं मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मुझे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है. कब? जब आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, जब आपके पास कीमती चीज़ होती है, जब आपके पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कीमती होती हैं, तो उस वक्त आप मोहतात अंदाज में चलते हैं. और शायद पौलुस रसूल यहाँ पर यही चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि आपके पास 1000 रुपया नहीं है, आपके पास 1 लाख से भी ज़्यादा है, करोड़ों से भी ज़्यादा है, अरबों से भी ज़्यादा है, खरबों से भी ज़्यादा है, क्योंकि आपके अंदर उसने कीमती ख़जाना रखा हुआ है. आप दुनिया में ऐसी ज़िंदगी ना बसर करें कि कोई गाल नहीं. कल एक खुदा के खादिम की मुझे कॉल आई, लफ्ज़ लाइट पर वो बात कर रहे थे, स्मार्ट पर बात कर रहे थे. वो मुझे बता रहे थे कि जब कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर एक बड़े कमरे जितना था. कितना बड़ा? जैसे एक रूम होता है 10x12 का, इतना बड़ा था. लेट्स से कह सकते हैं. आहिस्ता आहिस्ता वो छोटा होता गया.
موبائل بھی جب بنا تو کتنا بڑا تھا, بڑا سارا پبکا گیا. اور مجھے یاد ہے ایرکسن یا ایسی کوئی کمپنی تھی, ایرکسن, ایک ایم پی اے سرگودا میں آئے کراچی کے, تو اس وقت موبائل کسی کے پاس ہونا, یہ کافی پرانی بات ہے, 1997 کی بات ہے, تو یہ کتنے سال ہو گئے, 23-24 سال. مجھے یاد ہے ان کے پاس ایرکسن کا موبائل تھا, انٹینا اوپر نکلتا تھا, اتنا بڑا تھا, اور بڑے چھمبے کی بات تھی کہ ایک موبائل ایک ایم پی اے کے پاس ہے, مجھے یاد ہے. اور بڑی یہ بات, اور موبائل آہستہ آہستہ کرتے کرتے سمارٹ ہو گیا. ایسا ہی ہے نا, آج کل جو موبائل آ رہے ہیں وہ بڑے پتلے سے ہیں, بالکل ان کی سلم, بالکل سلم سمارٹ فون, اس کا نام ہی سمارٹ فون رکھ دیا گیا. کیا جی, سمارٹ فون. اب ہمارا پرابلم کیا بن گیا, ہم نے چیزوں کو لائٹ لینا شروع کر دیا, چیزیں لائٹ ہو گئی ہیں, سمارٹ ہو گئی ہیں, ہم روحانی طور پر بھی لائٹ ہو گئے ہیں. یعنی ہم دعا کے لیے کہتے ہیں یہ لائٹ جی گل ہے, ایویں جی گل ہے. ہم کلام پڑھنا بھی لائٹ لیتے ہیں کہ جی کوئی گل نہیں. ہم روزہ رکھنا بھی لائٹ لیتے ہیں. ہم عبادت میں وقت پر آنا بھی لائٹ لیتے ہیں. ہم دایکی دینا یا نہ دینا اپنی مرضی, اور اسے بھی لائٹ لیتے ہیں. ہم لائٹ کی طرف چلے گئے ہیں کہ وہ کوئی گل نہیں, لیکن ہم بھول گئے ہیں کہ یہ قیمتی خزانہ ہے, ہم نے اس کی قدر کرنی ہے, ہم نے اس کی پرواہ کرنی ہے, ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اس نے اس خزانے کو مٹی کے برتنوں میں رکھا ہوا ہے. اسے لائٹ نہ لیں, عیساؤ کی طرح اسے لائٹ نہ لیں. اس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پہلو اٹھی ہونے کا حق جو ہے بیچ ڈالا, دے دیا. اس نے اس کی قدر نہیں کی. میں اپنی ٹیچنگ میں, عبادات میں یہ بات سکھاتا ہوں. مجھے نہیں پتا بڑے بڑے کروسیڈز میں خدمت کرنے پر پابندیاں کب لگ جائیں, مسیحی چینلز, میڈیا کب بند ہو جائے. مجھے دن رات ایک ہی جستجو اور دھن رہتی ہے کہ ہم نے اس کی انجیل کو سنانا ہے. ہاللیلویا. ہم نے اس کو لائٹ نہیں لینا, ہم نے اسے عام نہیں لینا کہ جی وہ بھی کر رہا, وہ بھی کر رہا, وہ بھی کر رہا. کرنے دے, سب کو ہو رہا ہے خدا کا کام, ہونے دے, خوشخبری پھیلنے دے. کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ٹھگیاں مارن دیا ہے, کوئی لٹن دیا ہے, انہوں لٹن دو, آپ ہی پوچھ لے گا. جدے نہ تو لٹیا جا رہا ہے وہ آپ ہی پوچھ لے گا. ساڑھے نالوں زیادہ انہوں فکر ہے. ہم نے ایک ہی چیز ذہن میں رکھنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے, خوشخبری پھیلائی جا رہی ہے, خوشخبری کا کام ہو رہا ہے, اور یہ زیادہ ہونا چاہیے. یسوع مسیح نے کہا کیونکہ ہمیں اس کا کام دن ہی دن میں کرنا ہے, کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جب کوئی آدمی کام. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے وی ہیو شارٹ ٹائم, ہمارے پاس مختصر وقت ہے, ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے. اسے لائٹ نہ لیں, آپ غیر سنجیدہ نہ ہو, آپ سیریس ہو اپنی روحانی زندگی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی روحانی ترقی کے لیے, ساری باتوں کے لیے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی, تو دنیا کی چیزیں وہ بھی ملیں گی. یہ نہیں کہ آپ روحانی ہو جائیں گے تو غریب ہو جائیں گے. میں روحانی ہویا, میں تو غریب نہیں ہویا, آپ بھی نہیں ہوں گے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ خدا کے ساتھ وفادار ہوئے, خدا نے ان کو برکت دی, خدا نے انہیں بڑھایا, خدا نے ان کو روحانی مالی ساری بلیسنگز دے دی. آپ کو بھی دے گا. ہمیں سیریس ہونا ہے, ہمیں لائٹ نہیں لینا. کیوں نہیں ہم نے لائٹ لینا؟
کیونکہ لکھا ہے لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو. خیمہ اجتماع کون سی جگہ تھی؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر خدا اترتا تھا. گاڈس پریزنس، خدا کی حضوری اس ٹیبرنیکل کے نیچے. اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ سادہ سے چمڑا تھا اس کا بنایا گیا تھا، اور اوپر سے وہ بہت سمپل لگتا تھا. جیسے آپ نے دیکھا کنوپیاں جب لگاتے ہیں ہم شادی بیاہ کی، اگر ہم اوپر ٹاپ سے دیکھیں تو وہ بڑی سادی سی لگتی ہے اوپر سے، لیکن اس کے اندر لائٹنگ والوں نے بڑے بڑے فانوس لگائے ہوتے ہیں، جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں ہوتی ہیں، کارپیٹ ہوتے ہیں، صوفاز ہوتے ہیں، اور بڑا خوبصورت پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے. خیمہ اجتماع بھی ایسے ہی تھا. وہ اوپر سے تو سادہ تھا، لیکن اس کے اندر ہیرے موتی، بخور کی خوشبو، لاویوں کی ورشپ، کاہن خدا کا کلام سناتے. اور یہاں پر مجھے یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں بھی میں فیل کر رہا ہوں کہ میں بیان کروں کہ یسوع مسیح جب آئے he was very simple. وہ بہت سادہ تھے. کتنے پیدا ہوئے یسوع؟ ہیں؟ یس، جانوروں کے، جہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا تھا وہاں پر خداوند پیدا ہوئے. کتنی سمپل بات ہے یہ. سادہ کپڑے پہنے خداوند نے، سادہ لباس. لیکن آپ کو پتہ جب اس کو سپاہی پکڑنے آتے ہیں تو وہ پیچھے کو گرے، کیونکہ وہ خدا کا جلال لے کر آیا تھا دنیا میں. آمین. بظاہر وہ سمپل تھا لیکن اس کے اندر خدا کا جلال، اس کی معموری، اور لکھا ہے الوہیت کی ساری معموری. واو، ساری معموری اس کے اندر تھی. وہ سمپل تھا. اسی طرح خیمہ اجتماع وہ جگہ تھی جہاں پر خدا بات کرتا تھا، کلام کرتا تھا، اترتا تھا. عہد کا صندوق رکھا ہوا تھا، خداوند کی حضوری تھی. بنی اسرائیل کو اجازت تھی کہ وہ جیسے مرضی بولیں، کہہ کے لگائیں، اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں. باقی خیموں میں بالکل ان کو کوئی روک ٹوک نوک ٹوک نہیں تھی. لیکن جب وہ خیمہ اجتماع میں آتے تھے تو وہ سنجیدہ ہو جاتے تھے. کیوں سنجیدہ ہوتے تھے؟ کیونکہ وہاں خدا کی حضوری تھے. خیمہ اجتماع خاص تھا. آپ سب خاص ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا اور خدا کا روح، یہی تو خزانہ ہے. خدا کا روح، رول کو اس سے بڑا کوئی خزانہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا شمعون جادوگر نے کیا کیا؟ اس نے پیسے لا کر رسولوں کو دیے، جب آج کل نے رشوت لوگ دندے نے کہ لو جی یہ پیسے لے لو میرے لیے زیادہ دعا کرے ہو مہربانی تاڑی. اس جادوگر نے بھی ایسا کیا. وہ پیسے لے کر آیا اور کہنے لگا وہ رلکس، وہ قوت، وہ قدرت جو شاگردوں کے پاس ہے مجھے بھی دے دو. شاگردوں نے کہا تو اور تیرا پیسہ دونوں غارت ہو. کیا تو خدا کی بخشش کو روپوں سے خریدنا چاہتا ہے؟ غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ آپ خاص ہیں. آپ خیمہ اجتماع کی طرح ہیں. خدا اس وقت وہاں اترتا تھا، اب وہ آپ کے دلوں میں سکونت کرتا ہے. اب وہ آپ کے دلوں میں رہتا ہے، آپ میں رہتا ہے. اور اس لیے لکھا ہے لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو جائے. آخری اور خاص بات، کچھ مسیحی فاتحانہ زندگی بسر کرتے ہیں مگر کچھ مسیحی ناکام زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہرگز نہیں
کہ جو ناکام ہے انہوں نے نقلی روح حاصل کیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو مسیحی ناکام زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی روحانی آنکھیں ابھی تک بند ہیں. ان کی روحانی آنکھیں بند ہیں. ان کو پہچان نہیں ہے, انہیں واقفیت نہیں ہے, وہ سیکھتے نہیں ہیں, وہ سنتے نہیں ہیں, وہ کلام پڑھتے نہیں ہیں, وہ خادموں کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. اور جب آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ جان جائیں گے کہ میرے اندر قیمتی خزانہ موجود ہے. آمین. آئیے جھک جائیں.